حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس برس بھی ماہ ربیع الاول کی مقدس اور مبارک ساعتیں میسر آئی ہیں، اور مسلمانان عالم بارگاہ ربوبیت میں اظہار تشکر کرتے ہیں کہ اس نے وہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ جس کے دامن سے باقی تمام اس کی نعمتیں وابستہ ہیں۔ حضرات، مجھے ایک بات یاد آئی جب میں غالباً فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہمارے اردو کے پروفیسر تھے بہاولپور میں، بہاولپور کے مشہور شاعر سہیل اختر صاحب۔ تو وہ اشعار کی تشریح کراتے ہوئے ایک جگہ کہنے لگے کہ یہاں پر جو شاعر ہے وہ عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی بات کر رہا ہے۔ تو ہم طلبہ جو کہ ذرا تھوڑا سا شعر و شاعری سے شغف بھی رکھتے تھے اور ذرا پیپر میں نمبر بھی اچھے لیتے تھے، تو ذرا استاد کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت بھی کر لیتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ جناب، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ عشق حقیقی یا عشق مجازی، بھئی عشق تو عشق ہوتا ہے، تو یہ کیا ہم بچوں کو فیل کرنے کے آپ لوگوں نے کوئی بہانے تو نہیں ڈھونڈے ہوئے؟ اچھا، اس وقت وہ شاید ذہنی طور پر تیار نہیں تھے اس سوال کے جواب کے لیے۔ یقیناً وہ قابل استاد تھے اور ہمیں ضرور اس بارے میں رہنمائی فرما سکتے تھے، لیکن کوئی اچانک غیر متوقع سوال آ جائے تو پھر ضروری نہیں کہ آدمی فوری طور پر جواب بھی دے سکے۔ تو اس وقت وہ کچھ تسلی نہیں کرا پائے۔ اب ہمیں بہرحال یہ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ہم ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے، تو ان کے اسباق کے دوران کچھ جملے ہمارے کانوں میں پڑتے رہتے تھے، تو کچھ چیزوں تک ہمارے ذہن کی رسائی اس طرح ہو جاتی تھی کہ دوسرے لوگوں کی نہیں ہو پاتی تھی۔ تو وہاں پر پھر میں نے جسارت کی، میں نے کہا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کا فرق بتاؤں۔ اچھا، وہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے قادمی صاحب، ہاں آپ بتائیے۔ میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور شاعری بھی یہ بتاتی ہے کہ ایک محبوب کے دو چاہنے والے وہ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ تو ایک محبوب کے دو چاہنے والے ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا جو ہے وہ محبوب کی نظر میں مقام بنا لے، وہ اس کی توجہ حاصل کر لے، میں پیچھے رہ جاؤں، میں جناب ٹاپتا رہ جاؤں، اور جناب وہ اس کا وہاں پہ مقام بن جائے اور وہ محبوب کی نگاہوں کا مرکز بن جائے۔ تو اس لیے ایک محبوب کے دو چاہنے والے ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، خراب کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں تک پہنچتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو کیا آپ بھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی رقابت کے جذبے رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ملو، یہ بھی ایک عاشق رسول ہے، تو دل کی کلی کھل جاتی ہے، اور زیادہ تپاک سے اور زیادہ محبت سے اور زیادہ وارفتگی سے اس سے ملتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جسم و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی اسی بارگاہ حسن کا شہدا ہے، یہ بھی اسی تیر نگاہ ناز کا گھائل ہے، یہ بھی آقا کریم سے الفت و چاہت کا دعوے دار ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک محبوب کے دو چاہنے والے ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، اور یہاں بے شمار چاہنے والے ہوں وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جذبہ، کوئی رقابت محسوس نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ جب عشق مجازی ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ملکیت کا احساس ہوتا ہے۔ میرا محبوب میرا ہے نا، اس کی جھلک کوئی اور دیکھ نہ پائے، اس کو وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کے حسن کے جلوے ہوں تو میرے لیے، اس کی زلفوں کی چھاؤں ہو تو میرے لیے، اس کے ہونٹوں پر تبسم ہو تو میرے لیے، اس کے گالوں پر شفق اترے تو میرے تصور سے، وہ ایک احساس ملکیت ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ یا اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کریں
تو یہاں ملکیت کا دعوے دار کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو سب غلامی کے دعوے دار ہیں نا. یہاں تو ہر ایک کی طلب اور تڑپ ہے کہ کاش میرا جذبہ، کاش میری محبت وہ بھی اس بارگاہ میں شرف قبول پا جائے. تو یہاں پر چونکہ احساس ملکیت نہیں ہوتی، اس لیے رقابت بھی نہیں ہوتی. تو یہ عشق حقیقی ہے اور وہ عشق مجازی.